اختصار سے لکھنا چاہا. لکھتے کیسے تھے؟ کہتے تھے میں لکھتا تھا کہ 2 صفحے میں لکھا, کہا نہیں اس کو خلاصہ کروں گا, پھاڑ دیتا تھا تاکہ دوبارہ دیکھ نہ سکوں, سمرائز کرنے کے لیے دوبارہ ریفر نہ کر سکوں, دیکھ نہ سکوں, پھر دوبارہ سمرائز کرتا تھا, پھر پڑھتا تھا, پھر پھاڑ دیتا تھا تاکہ دوبارہ, پھر یہاں تک کہ جب میں 2-3 صفحے کی بات ایک پیراگراف میں نہیں کہہ لیتا تھا تب تک میں اسے تفسیر ہی نہیں مانتا تھا. آج بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی, اتنا ڈیپ لکھا ہے ایک جملے کے اندر, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. دوسرے وہ کہتے تھے میں تفسیر نہیں لکھ رہا, میں جو تفسیر کی مشکلات ہے صرف انہیں بیان کر رہا ہوں. تو ان سے پوچھا کیا ہے کیسے مشکلات کو حل کرتے ہیں؟ کہ 2 چیزوں سے, تفسیر القرآن بالقرآن والمعصوم. میں قرآن کی قرآن سے تفسیر کرتا ہوں اور معصوم سے تفسیر کرتا ہوں. قرآن کی قرآن سے, معصوم سے. کہا یہ روش آپ نے کہاں سے لی؟ کہا خطبہ امیر المؤمنین سے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہے. جو پوری طرح قرآن کو نہیں جانتا, ساری آیات ذہن میں نہ, وہ تفسیر کیسے کر سکتا ہے؟ میں بہت سے کہتے ہیں یہ تفسیر ہے وہ تفسیر ہے, مولا نے کہا نہیں یہ تفسیر نہیں ہے, تجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو پھر مولا بیان کرتے تھے, لوگ کہتے تھے مولا یا علی یہ تو ہم نے آیات پڑھی تھی, آپ جیسا بیان کر رہے ہیں ویسا تو ہمارے ذہن میں نہیں آیا. مولا نے کہا میں نے کون سے قرآن سے بیان کیا؟ کہ وہ جو ہمارے ہاتھ سے لیا تھا. یعنی آپ نے اسی سے بیان کیا جو آپ نے ہمارے ہاتھ سے لیا, لیکن یہ ہمارے ذہنوں میں آیات ذہن میں ہے, حفظ کر رکھی ہے ہم نے بھی, لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی جو آپ کہتے ہیں. اب میں مولا کا جواب پیش نہیں کروں گا, لیکن سن لیجئے میرا اپنا ایک تبصرہ اگر اجازت دیں. وہ جو کہہ رہے تھے نا مولا سے کہ یا علی ہم پڑھتے ہیں یہ ذہن میں نہیں آتا جو آپ پیش کرتے ہیں, تو ایک بات واضح ہو گئی, قرآن اگر غاصب کے ہاتھوں میں ہو تو حق چھپا لیتا, اور وارث کے ہاتھوں میں آئے تو حق کھول دیتا. جیسے وارث کے ہاتھوں میں آتا حق کھولنے لگتا, یہ وارث قرآن. اب جناب علامہ طباطبائی سے سوال کیا کہ آغا یہ بتائیے وجود مقدس سے صاحب الزمان علیہ السلام پہ سب سے بڑی دلیل کون سی آیت؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. Which ayat is the biggest proof on the existence of the Prophet? سوال کیا گیا, سوال واضح. بسم اللہ, بسم اللہ. تو آپ کہتے ہیں اتنی آیات, اپنی اتنی بڑی تفسیر لکھ دی ہے, 12 امام پہ اتنی تقریریں کر دی ہیں, اتنے مقالے لکھے, کتابیں لکھ دی, یہ بتائیے سب سے بڑی دلیل کون سی ہے؟ پڑھ کے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے, پڑھ کے فلسفہ آپ نے لکھا ہے, آپ کی تو سمجھ میں نہیں آتی بات. تو آپ سادہ سا ہمارے لیے بتا دیجئے, کچھ شاگردوں نے طالب علموں نے کہا کچھ سادہ سا بتا دیں, میں ایک پروف کہ ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایک جو سب سے بڑا پروف ہے وجود مقدس پہ, تو انہوں نے فرمایا کہا کہ سب سے بڑی دلیل سورہ قدر کی بس یہ ایک آیت ہے. اب سمجھ میں آیا سورہ قدر کو ہر نماز میں پڑھنا مستحب کیوں ہے؟ اس میں یہ ایک آیت ہے جو امام زمانہ کے وجود مقدس پہ سب سے بڑی دلیل ہے. کون سی آیت؟ سورہ قدر تو ہر روز پڑھتے ہیں, ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آتا یہ. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس شب میں جب بھی شب قدر آتی ہے, اس میں ملائکہ اور روح الامین اپنے رب کے ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, سب کی توجہ ہو بھائی. تنزل الملائکہ تو نہیں کہا, پاسٹ ٹینس نہیں کہا, ماضی کا صیغہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ نازل ہوئے تھے, نہیں. تنزلوا یعنی تنزلوا مضارع کا انگلش میں کہتے ہیں present continuous. پاسٹ ٹینس نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام پہ بس ایک مرتبہ شب قدر میں فرشتے, ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے, نہیں, پریزنٹ کنٹینیوس ہے. یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے مجھ پہ نازل ہوتے ہیں, میں اور آپ بس ایک ہی فرشتہ دیکھیں گے, اس کا نام ہے ملک الموت. ہمیں تو ایک ہی فرشتہ نظر آ رہا ہے, کوئی دعویٰ نہ کرے میں تو فرشتے دیکھتا ہوں, لوگ سرٹیفکیٹ دینے لگیں گے آپ کو.
वैसे भी डॉक्टर साहब का घर है, उनसे पूछ सकते हैं आप। मैं कोई इस तरह से दावे करने का मुझे जिन भूत नजर आने लगे हैं, फरिश्ते नजर आने लगे हैं, तो उसका कोई इंसान से नहीं मानता, उसे अक्ल नहीं मानता। तवज्जो हो भाई, हमें फरिश्ते नजर नहीं, फरिश्ते और मलाइका रूहुल अमीन नाजिल होंगे क्या लेके? हर अम्र को लेके। अब मैं लफ्ज़ अम्र का तर्जुमा नहीं कर रहा, अगर पेश कर दूं थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ेगी। 5 से 7 मिनट में बात मुकम्मल कर दूंगा, घंटा होने वाला है, मैं बहुत से भी मतालिब बाकी हैं। अज़ान गिरामी, हर अम्र को लेके मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं। सूरह दुखान, शब कदर में 3 सूरों का पढ़ना मुस्तहब है, उनमें से एक है सूरह दुखान। बिस्मिल्लाह है रहनो में बिस्मिल्लाह। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस शब में, शब कदर में हर अम्र हकीम तकसीम होता है। इस शब में हर अम्र हकीम तकसीम होता है। क्या क्या तकसीम होता है? का रिज़्क़ अम्र है, बारिश अम्र है, इस साल कहत होगा या बारिश होगी, ये फरिश्ते लेके नाजिल होते हैं। किस पे? नहीं, ऐसे नहीं। एक और आयत पेश कर देता हूँ। अम्र क्या है? वयसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे हबीब आपसे सवाल करते हैं रूह क्या है? कौल, कह दीजिए, कौल रूहो मिन अम्र रब्बी, रूह भी मेरे रब का एक अम्र है। रूह भी अम्र है। कितने पैदा होंगे, कितनी अरवाह नहीं आएंगी, कितने दुनिया से जाने वाले हैं, कितने दुनिया से जाने वाले हैं। यानी मौत और हयात भी अम्र है, रिज़्क़ अम्र है, बारिश अम्र है, दरख्तों का फल देना अम्र है। हर अम्र को लेके नाजिल होते हैं। तो कोई उलिल अम्र है ना जमीन पे? या इमाम अल मुंतज़र, अल अजल, अल अजल, या इमाम अल मुंतज़र, अल अजल, नारे शब कदर में, इसलिए बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा कहते थे कि शब कदर मेरे और आपके लिए तो है ही नहीं, शब कदर तो है ही इमाम अलैहिस्सलाम के लिए। इनकी बारगाह में सारे फरिश्ते नाजिल होते हैं। मैं और आप तो हमें इदराक ही नहीं होता, इबादत करके सवाब मिल जाता है, वल्ला वो मकाम इमाम की अजमत का मकाम है, जिनकी खिदमत में कितने फरिश्ते नाजिल होते हैं कि ए आका, ए मौला, अल्लाह ने ये भी आज अमर भेजा है, आज ये अमर भेजा। कितने अवामिर आते हैं, किसके लिए आते हैं? ये किसी इमाम वक्त के लिए आते हैं। इसलिए हम हर हुक्मरान को उलिल अमर नहीं मानते। जो हुकूमत में आ जाए वो उलिल अमर नहीं होता, जिसे अल्लाह ने अमर दे के भेजा वही उलिल अमर होता है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बहुत से मुसलमानों का बिल्कुल ईसाइयों वाला नजरिया है कि जो हुकूमत में आ जाए वही, यानी अल्लाह ने मलका को चाहा था कि वो मलका बने, और किसी को चाहा था वो सड़क पे सोए, तो उसकी तकदीर में सड़क पे सोना था, और मलका के लिए अल्लाह ने रखा था कि मलका बने, इसलिए वो ज़िल्ले इलाही है, और वही अल्लाह का मादल्ला साया है। नहीं, ये नजरिया कुरान के मुताबिक नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि भाई जो हुकूमत में आ जाए बस अल्लाह की तकदीर, अल्लाह ने उसकी किस्मत में यही लिखा था, तकदीर यही है, इसलिए उसका एहतराम करो, तो फिर जनाब मूसा ने फ़िरौन का एहतराम क्यों नहीं किया? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को क्यों नहीं माना? और ये क्यों है? ईसाइयों की बाइबल से मैंने उनको दिखाया, उसके बाद शर्मिंदा भी होते हैं, अलबत्ता कैथोलिक्स नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते जो भी हुकूमत में आ जाए। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं ना कि जो भी अल्लाह ने जिसको हुकूमत दी बस उसको मानना चाहिए। तो मैंने कहा ये बाइबल में जो लिखा है कि जनाब ईसा आके बड़ी हुकूमतों के तख्त उलट देंगे, पता नहीं आप लोग घबरा गए। वो कहते हैं भाई यहाँ तख्ते उलट देंगे बहुत सी हुकूमतों के, लेकिन ये किसके मुताल्लिक है? ये अब ये हजरत ईसा ही आके देखेंगे। अज़ान गिरामी, ये जो है 12वें इमाम तख्ते उलट देंगे बहुत सी हुकूमतों के, यानी जालिमों के, यानी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा होगा वहाँ सब तख्ते उलट दिए जाएंगे। तो ये सबका नजरिया है, ये सबका अकीदा है। तो हाकिम जो बन जाए वो उलिल अमर नहीं होता, जो हुकूमत में आ जाए वो उलिल अमर नहीं होता। उलिल अमर वही होता है जिसे अल्लाह ने अमर दे के भेजा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जो है ना, मैंने 4 आयत पूरी की हैं 5 से 10 मिनट में, अगर मैं थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेकिन तुमसे देर और एक आयत और पेश कर दूंगा। सूरह हूद है, ये भी हजरत हूद भी एक नबी थे, 11वां सूरा है। इसकी आयत एक पेश कर देता हूँ कि आयत है और 5वें इमाम से रिवायत है कि जब 12वें इमाम ज़ुहूर करेंगे तो सबसे पहले कुरान की इस आयत की तिलावत करेंगे, इस आयत की तिलावत करेंगे। और ये इमाम के अलक़ाब में से भी है, और ये दलील भी है वजूद मुक़द्दस साहिबुल ज़मान पे। सूरह हूद की आयत, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन,
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ امام کے القاب میں سے ہے بقیت اللہ. اس لیے روایات میں ہے جب بھی امام کی زیارت پڑھو تو یہ کہو یا صاحب الزمان یا پھر کہو یا بقیت اللہ. ہمیشہ جب بھی سلام کرو تو کہو السلام علیکم یا صاحب الامر، صاحب الامر یا السلام علیکم صاحب العصر والزمان. اور دوسرے مقام پہ ہے 5 میں فرمایا کہ جب بھی سلام کرو تو کہو السلام علیکم یا بقیت اللہ یا کہو یا حجت اللہ. القاب ہے نا یہ امام کی، توجہ ہے یا نہیں؟ امام کے القاب میں سے ہے بقیت اللہ. امام بقیت اللہ. بقیت اللہ کسے؟ جسے اللہ نے زمین پہ باقی رکھا ہو. اچھا یہ آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تو روایت کے الفاظ امام سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کریں گے. اب سوال کیجیے تمام مسلمانوں سے، اہل قرآن سے جو قرآن کو مانتے ہیں کہ جسے اللہ نے زمین پہ باقی رکھا، کسے باقی رکھا ہے؟ کون ایسا ہے جو زمین پہ آج تک باقی ہے؟ خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. اگر تم مؤمن ہو تو بقیت اللہ خیر ہی خیر ہے. کفار و منافقین کے لیے نہیں، مؤمنین کے لیے خیر ہی خیر ہے. روایت کے الفاظ ہے جب صاحب الزمان ظہور کریں گے تو اس آیت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد فوراً بات کہیں گے انا بقیت اللہ یا امام المنتظر العجل العجل یا امام المنتظر العجل نعرہ حیدری. فرمائیں گے انا بقیت اللہ انا حجت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں، میں حجت اللہ ہوں، میں وہ ہوں جس کا اللہ نے اور اس کے نبی نے وعدہ کیا کہ میں زمین پہ عدل و انصاف قائم کروں گا. عزیزان گرامی، امام اپنا تعارف ایسے کروائیں گے، امام مہدی علیہ السلام اس طرح سے تعارف کروائیں گے. اب سوچئے یہ 5 آیات میں نے پیش کی ہیں کہ صاحب الزمان علیہ السلام آج موجود ہیں. خلاصہ کر رہا ہوں، گھنٹہ میں بول چکا ہوں، تھوڑی سی دیر بسم اللہ کہ آج امام اگر موجود ہیں ظہور کیوں نہیں کرتے؟ موجود ہیں تو ظہور کیوں نہیں کرتے؟ روایت کے الفاظ ہیں جب تک اذن پروردگار نہیں ہوگا تب تک ظہور نہیں کریں. جب امام کو اذن ملے گا، اذن اللہ کب دے گا؟ اب 12ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کا ظہور تب کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے شیعوں سے کہہ دینا جب یہ خود متحد ہو جائیں گے تو میرا ظہور ہو جائے گا. کہا مولا کیوں؟ کہا کہ میرے ماننے والوں سے کہنا تم نے میری حفاظت کرنی ہے، جب تم خود ہی لڑ رہے ہو تو میرے ظہور کی دعا مانگتے ہو، ایسے پھر میرا ظہور ہوگا. گھبرائیں نہیں، یہ سخت جملہ ہے بہت مولا کا. یہ مولا کی توقیات مبارک میں، مولا کے جو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا جملہ، اپنے نائبین خاص جو 4 امام کے نواب اربعہ تھے ان سے کہا. دوسرا، میں نوجوانوں کے لیے عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ کیوں ظہور نہیں کرتے. مثال کے طور پہ یہاں باہر کوئی آ کے لائٹ لگا دی، انگلینڈ میں تو ماشاء اللہ ہر جگہ لائٹ ہوتی ہے، پاکستان کا چلیں تصور کر لیتے ہیں، وہاں تو اگر آئے گی نہیں، اور اگر آ گئی تو پھر سیکنڈ ٹائم نہیں ہوگا کوئی. میں اس لیے پاکستان کی بات کروں گی، میں خود پاکستانی ہوں. تو اب وہاں پہ اگر کوئی ایک آئے، میونسپیلٹی آئے یا آپ کی لوکل اتھارٹیز آئیں، کاؤنسل ایک لائٹ لگا دیں، کچھ نادان لوگ آئیں اور آ کے وہ لائٹ توڑ دیں، کیا ہوگا؟ کاؤنسل کہے گی چلیں ایک اور لائٹ لگا دیتے ہیں. پھر وہ نادان لوگ جائیں دوسری لائٹ توڑ دیں، پھر وہ کاؤنسل کہے گی دوبارہ ایک اور لائٹ لگا دیں، پھر وہ تیسری لائٹ توڑ دیں، وہ چوتھی لائٹ لگا دیں. ایک ایسا وقت آئے گا وہ کہیں گے یہ بچوں کو سنبھالو، یہ نادان لوگوں کو سنبھالو، یہ لائٹیں توڑتے رہتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے؟ جب تک انہیں کنٹرول نہیں کرو کہ ہم آئندہ لائٹ نہیں لگائیں گے. میں نے لائٹ سے کیوں مثال دی ہے؟ جن کی بات کر رہا ہوں وہ نور ہیں. اللہ نے رسول خدا کے 12 اوصیاء میں سے پہلے علی کو بھیجا، لوگوں نے شہید کر دیا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حسن مجتبیٰ کو بھیج دیتا ہوں. شہید کیا حسین شہید میں کربلا کو بھیجا، شہید کیا. اللہ کہے گا دیکھو میں نے 12 بنائے تھے، 11 کو بھیجا، شہید کر دیا. جب تک 12ویں کی حفاظت کے لیے تیار نہ ہو جاؤ میں 12ویں کو غیبت میں رکھوں گا. کیا بات ہے! یہ 12ویں تب تک غیبت میں رہیں گے جب تک کہ لوگ ان کی تسلیم ہونے کے ان کے سامنے تیار نہیں ہو جائیں. جب ہم آمادہ نہیں ہو جائیں گے، ہم تیار نہیں ہو جائیں گے، ہم اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، تب تک وہ ظہور نہیں کریں گے. بہت آدمی ماشاءاللہ. یہ امام کا ظہور ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا. امام میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک اور بات کہہ دوں، رسول خدا میں کمی نہیں تھی کہ بھئی جناب عیسیٰ کے حوالے میں اعلان کر رہے ہیں. جناب